سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 55 سورہ طٰہٰ کا تیسرا رکوع 16ویں پارے کا 12واں رکوع۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 55 وہ ہے جب ہم کسی کی تدفین کرتے ہیں اور اس پر سنت کے مطابق دفن کے بعد مٹی ڈالی جاتی ہے، تو ہمیں یہ حکم دیا گیا کہ مٹھی میں مٹی لے کر 3 مرتبہ ڈالیں۔ تو پہلی دفعہ کہیں گے منہا خلقناکم، دوسری دفعہ میں کہیں گے وفیہا نعیدکم، اور تیسری دفعہ میں کہیں گے ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ منہا خلقناکم، ہم نے زمین ہی سے تمہیں بنایا، یعنی تمہارے جد اعلی حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا کر کے تمہیں بنایا کیونکہ تم ان کی اولاد ہو۔ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ، اور اسی میں تمہیں پھر لے جائیں گے۔ تمہاری موت اور دفن کے وقت تم دوبارہ مٹی میں جاؤ گے۔ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَى، اور اسی سے تمہیں دوبارہ نکالیں گے قیامت کے دن۔ وَلَقَدْ أَرَيْنَاهُ آيَاتِنَا كُلَّهَا فَكَذَّبَ وَأَبَى، اور بے شک ہم نے فرعون کو اپنی سب نشانیاں دکھائیں تو اس نے جھٹلایا اور نہ مانا۔ قال، فرعون بولا، اجئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرک یا موسیٰ، کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں اپنے جادو کے سبب ہماری زمین سے نکال دو اے موسیٰ، یعنی ہمیں مصر سے نکال کر خود اس پر قبضہ کرو اور بادشاہ بن جاؤ، اس لیے آئے ہو؟ فَلَنَأْتِيَنَّكَ بِسِحْرٍ مِثْلِهِ، تو ضرور ہم بھی تمہارے آگے ویسا ہی جادو لائیں گے اور جادو میں ہمارا تمہارا مقابلہ ہوگا۔ فَاجْعَلْ بَيْنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا، تو ہم میں اور اپنے میں ایک وعدہ ٹھہرا دو، مقرر کر دو، ایک وقت مقرر کر لو۔ لا نخلفہ نحن ولا انت مکانا سوا، جس سے نہ ہم بدلے نہ تم، ہموار جگہ ہو، ایسی جگہ مقرر کرو کہ نہ تم پھرو نہ ہم پھریں۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، موعدکم یوم الزینہ، تمہارا وعدہ میلے کا دن ہے۔ اس میلے سے فرعونیوں کا میلہ مراد ہے جو ان کی عید تھی، اور اس میں وہ زینتیں کر کے جمع ہوتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ یہ دن عاشورہ یعنی 10ویں محرم کا تھا، اور اس سال یہ تاریخ ہفتے کو واقع ہوئی تھی، سنیچر کو۔ اس دن کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس لیے معین فرمایا کہ یہ دن ان کی غایت شوکت کا دن تھا۔ اس کو مقرر کرنا اپنے کمال قوت کا اظہار ہے۔ نیز اس میں یہ بھی حکمت تھی کہ حق ظاہر ہو جائے اور باطل کو رسوائی ہو۔ حق کا ظہور اور باطل کی رسوائی کے لیے ایسا ہی وقت مناسب ہے جبکہ چاروں طرف سے لوگ جمع ہوں اور لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھیں حق کی فتح۔ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُحًى، اور یہ کہ لوگ دن چڑھے جمع کیے جائیں۔ ضحیٰ اس وقت کو کہتے ہیں جس میں چاش کی نماز پڑھی جاتی ہے، سورج نکلنے کے 2 گھنٹے کے بعد۔ اس وقت گرمی بھی کم ہوتی ہے اور روشنی اچھی طرح پھیل چکی ہوتی ہے اور دن بالکل روشن ہوتا ہے، تاکہ خوب روشنی پھیل جائے اور دیکھنے والے با اطمینان دیکھ سکیں اور ہر چیز صاف صاف نظر آئے۔ فتولی فرعون، تو فرعون پھرا، فجمع کیدہ، اور اپنے مکر اکٹھے کیے، یعنی کثیر التعداد جادوگروں کو جمع کیا۔ ثم اتا، پھر آیا وعدے کے دن ان سب کو لے کر۔ قال لهم موسیٰ، ان جادوگروں سے موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ویلکم، تمہیں خرابی ہو، لا تفتروا علی اللہ کذبا،
اللہ پر جھوٹ نہ باندھو، یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ یہ کہنا کہ اللہ کے علاوہ دوسرے خدا ہیں، یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے۔ فَيُسْحِتَكُمْ بِعَذَابٍ، کہ اللہ تمہیں عذاب سے ہلاک کر دے۔ وَقَدْ خَابَ مَنِ افْتَرَى، اور بے شک نامراد رہا، خائب اور خاسر رہا جس نے جھوٹ باندھا، یعنی جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا وہ تباہ و برباد ہوا۔ فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ، تو اپنے معاملے میں جادوگر باہم مختلف ہو گئے، یعنی جادوگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ کلام سن کر آپس میں مختلف ہو گئے۔ بعض کہنے لگے کہ یہ بھی ہماری طرح جادوگر ہیں، بعض نے کہا یہ باتیں جادوگروں کی ہیں ہی نہیں، کیونکہ جادوگر تو خود اللہ پر جھوٹ باندھتا ہے، اور یہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اللہ پر جھوٹ نہ باندھو۔ وَأَسَرُّ النَّجْوَى، اور چھپ کر انہوں نے آپس میں مشورہ کیا۔ قالوا، وہ بولے، ان هذان لساحران، یہ دونوں ضرور جادوگر ہیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون۔ یریدان ان یخرجاکم من ارضکم بسحرہما، چاہتے ہیں کہ تمہیں تمہاری زمین سے اپنے جادو کے زور سے نکال دیں۔ وَيَذْهَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَى، اور تمہارا اچھا دین تم سے لے جائیں۔ فَأَجْمِعُوا كَيْدَكُمْ، تو اپنا داؤ پکا کر لو، اپنے مکر جمع کرو۔ ثُمَّ أْتُوا صَفًّا، پھر پرا باندھ کراؤ، صف باندھ کراؤ۔ وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَى، آج مراد کو پہنچا جو غالب رہا، جو غالب رہے گا وہی کامیاب ہوگا۔ قالوا، جادوگر بولے، یا موسیٰ، اے موسیٰ، اما ان تلقی و اما ان نکون اول من القا، یا تو آپ ڈالیں اپنا عصا یا ہم پہلے ڈالیں اپنا سامان۔ جادوگروں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ادب کرتے ہوئے یہ کہا کہ ابتدا کون کرے یہ آپ کی رائے پر موقوف ہے۔ انہوں نے چونکہ یہ کہا اور ادباً یہ بات کہی تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے آخرکار انہیں دولت ایمان سے مشرف فرمایا۔ قال بل القوا، موسیٰ نے فرمایا پہلے تم ہی ڈالو۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس لیے فرمایا کہ جو کچھ جادو کے مکر ہیں پہلے وہ سب ظاہر کر چکے، اس کے بعد آپ معجزہ دکھائیں اور حق باطل کو مٹائے اور معجزہ جادو کو باطل کرے تو دیکھنے والوں کو بصیرت اور عبرت حاصل ہو۔ چنانچہ جادوگروں نے رسیاں، لاٹھیاں وغیرہ جو سامان لائے تھے 300 اونٹوں پر لاد کر سب ڈال دیے اور لوگوں کی نظر بندی کر دی۔ ایسی نظر بندی کی کہ لوگ یہ سمجھے کہ رسیاں اور لاٹھیاں سانپ ہیں جو میدان میں دوڑ رہے ہیں۔ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعِصِيُّهُمْ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ مِنْ سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَى، جب بھی ان کی رسیاں اور لاٹھیاں ان کے جادو کے زور سے ان کے خیال میں دوڑتی معلوم ہوئیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ زمین لاٹھیوں اور رسیوں سے بھری ہے اور انہوں نے ایسا جادو کیا ہے کہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میدان سانپوں سے بھر گیا ہے، میدان میں سانپ ہی سانپ دوڑ رہے ہیں، دیکھنے والے اس باطل نظر بندی سے مسحور ہو گئے ہیں، جادو نے ان کی آنکھوں پر اثر کر دیا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ بعض لوگ معجزہ دیکھنے سے پہلے ہی اس کے گرویدہ ہو جائیں اور معجزہ نہ دیکھیں۔ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَى، تو اپنے جی میں موسیٰ نے خوف پایا۔ قُلْنَا لَا تَخَفْ، ہم نے فرمایا ڈریے نہیں، إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَى، بے شک آپ ہی غالب ہیں، وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ، اور آپ ڈال دیں جو آپ کے سیدھے ہاتھ میں ہے، یعنی اپنا عصا ڈال دیں۔ تلقف ما صنعوا، وہ ان کی بناوٹوں کو نکل جائے گا۔
انما صنعوا کید ساحر، وہ جو بنا کر لائے ہیں وہ تو جادوگر کا فریب ہے، ولا یفلح الساحر حیث اتی، اور جادوگر کا بھلا نہیں ہوتا کہیں آوے، جادوگر کہیں سے بھی آئے وہ کبھی کامیاب نہیں ہوتا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا، وہ ایک عظیم الشان اژدہا بن گیا جو میلوں تک پھیلا ہوا تھا، جادوگروں کی تمام لاٹھیوں کو اور رسیوں کو نگل گیا۔ تو لوگوں نے یہ سمجھا جیسے یہ اتنا بڑا اژدہا ہے جو جادوگروں کے اژدھوں اور سانپوں کو نگل گیا، کیونکہ وہ ان لاٹھیوں کو سانپ سمجھ رہے تھے۔ آدمی اس کے خوف سے گھبرا گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے اپنے دست مبارک میں لیا تو وہ دوبارہ عصا ہو گیا۔ یہ دیکھ کر جادوگروں کو یقین ہوا کہ یہ معجزہ ہے جس سے جادو مقابلہ نہیں کر سکتا، اور جادو کی فریب کاری اس کے سامنے قائم نہیں رہ سکتی۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا، تو سب جادوگر سجدے میں گرا لیے گئے۔ تو وہ معجزے کی قوت اور دلائل کی قوت تھی جس نے انہیں سجدے میں گرا دیا۔ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ ہارون وموسیٰ، بولے ہم اس پر ایمان لائے جو ہارون اور موسیٰ کا رب ہے۔ سبحان اللہ، کیا عجیب حال تھا۔ جن جادوگروں نے ابھی کفر کیا اور کفر اور جہود کے لیے رسیاں اور لاٹھیاں انہوں نے ڈالی تھیں، ابھی معجزہ دیکھ کر انہوں نے شکر کیا اور سجدے کے لیے اپنے سر جھکا دیے اور گردنیں انہوں نے جھکا دی۔ منقول ہے کہ اس سجدے میں انہیں جنت اور جہنم دکھائی گئی، اور جادوگروں نے جنت میں اپنے منازل دیکھ لیے۔ قال، فرعون بولا، آمنتم لہو قبل ان آذن لکم، کیا تم اس پر ایمان لائے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دوں؟ انہ لکبیرکم الذی علمکم السحر، بے شک وہ تمہارا بڑا ہے جس نے تم سب کو جادو سکھایا، یعنی جادو میں وہ استاد کامل ہے اور تم سب سے فائق ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ فَلَأُقَطِّعَنَّ أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ مِنْ خِلَافٍ، تو مجھے قسم ہے ضرور میں تمہارے ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹوں گا، یعنی سیدھا ہاتھ اور الٹا پاؤں۔ وَلَأُصَلِّبَنَّكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ، اور تمہیں کھجور کے تنے پر سولی چڑھاؤں گا۔ وَلَتَعْلَمُنَّ أَيُّنَا أَشَدُّ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ، اور ضرور تم جان جاؤ گے کہ ہم میں کس کا عذاب سخت اور دیر پا ہے۔ اس سے فرعون ملعون کی مراد یہ تھی کہ فرعون کا عذاب سخت تر ہے یا رب العالمین کا۔ فرعون کا یہ متکبرانہ جملہ سن کر قالو، وہ جادوگر بولے، لن نؤثرک علی ما جاءنا من البینات، ہم ہرگز تجھے ترجیح نہ دیں گے ان روشن دلیلوں پر جو ہمارے پاس آئیں۔ یعنی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کا عصا دیکھا، آپ کا چمکتا ہوا ہاتھ دیکھا۔ بعض مفسرین نے کہا کہ ان کا استدلال یہ تھا، اگر تو موسیٰ علیہ السلام کے معجزے کو بھی جادو کہتا ہے تو بتا وہ رسے اور لاٹھیاں کہاں گئیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ روشن دلیلوں سے ان کی مراد یہ تھی کہ انہوں نے جو جنت دیکھی تھی اور جنت میں اپنے گھر دیکھے تھے۔ والذی فطرنا، ہمیں اپنے پیدا کرنے والے کی قسم، فقدی ما انت قاد، تو کر چک جو تجھے کرنا ہے، ہمیں اس کی کچھ پرواہ نہیں۔ انما تقضی هذه الحیات الدنیا، تو اس دنیا ہی کی زندگی میں تو کرے گا، آگے تو تیری کچھ مجال نہیں۔ دنیا زائل ہونے والی ہے، یہاں کی ہر چیز فنا ہونے والی ہے۔ تو مہربان بھی ہو تو بقائے دوام نہیں دے سکتا، ہمیشہ تو ہمیں زندہ نہیں رکھ سکتا۔ پھر زندگانی دنیا اور اس کی راحتوں کے زوال کا کیا غم، بالخصوص اس کو جو جانتا ہے کہ آخرت میں دنیا کے اعمال کی جزا ملے گی۔ انا آمنا بربنا
لیغفر لنا خطایانا، بے شک ہم اپنے رب پر ایمان لائے کہ وہ ہماری خطائیں بخش دے، وما اکرہتنا علیہ من السحر، اور وہ جو تو نے ہمیں مجبور کیا جادو پر، ہم ایمان اس لیے لائے کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی ہمیں معاف فرمائے۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جو تو نے ہمیں مجبور کیا کہ جادو کریں ہم اس پر بھی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں اور اس امید پر ایمان لائے ہیں کہ اللہ ہمیں یہ خطا بخش دے گا۔ بعض مفسرین نے کہا کہ فرعون نے جب جادوگروں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے بلایا تھا تو جادوگروں نے فرعون سے کہا تھا کہ ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سوتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں۔ چنانچہ اس کی کوشش کی گئی اور انہیں ایسا موقع بہم پہنچا دیا گیا۔ انہوں نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ نیند میں ہیں اور آپ کا عصا مبارک سانپ بن کر پہرا دے رہا ہے۔ یہ دیکھ کر جادوگروں نے فرعون سے کہا کہ موسیٰ جادوگر نہیں ہے، کیونکہ جادوگر جب سوتا ہے تو اس وقت اس کا جادو کام نہیں کرتا، مگر فرعون نے انہیں جادو کرنے پر مجبور کیا۔ اس کی مغفرت کے وہ اللہ تعالیٰ سے طالب اور امیدوار ہیں۔ واللہ خیر و ابقا، اور اللہ بہتر ہے، اللہ فرما برداروں کو بہترین ثواب دے گا۔ وابقا، اور سب سے زیادہ باقی رہنے والا، ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اس کا عذاب نافرمانوں پر ہمیشہ رہے گا، جن کا خاتمہ کفر پر ہوگا وہ ہمیشہ جہنم میں جلیں گے۔ انہ من یأت ربہ مجرما فإن لہ جہنم، بے شک جو اپنے رب کے حضور مجرم ہو کر آئے تو ضرور اس کے لیے جہنم ہے۔ یعنی جن کا ایمان پر خاتمہ نہ ہوا، جو کافر مرے، ان کے لیے جہنم ہے، ہمیشہ وہ جہنم میں رہیں گے۔ لا یموت فیہا ولا یحیا، جس میں نہ مرے نہ جیے، یعنی موت ہی نہیں کہ مر کر ہی اس کی جان چھوٹ جائے، اور ایسا جینا نہیں جس سے کچھ نفع اٹھا سکے۔ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا، اور جو اس کے حضور ایمان کے ساتھ آئے، قد عمل الصالحات، کہ اچھے کام کیے ہوں، یعنی جن کا ایمان پر خاتمہ ہوا ہو اور انہوں نے اپنی زندگی میں نیک اعمال کیے ہوں، فرائض نوافل بجا لائے ہوں، فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَىٰ، تو انہی کے درجے اونچے ہیں۔ جنات عدن، بسنے کی جنتیں، بسنے کے باغ، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں رواں دواں ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ ان میں رہیں گے۔ وذالک جزاء من تزکا، اور یہ صلہ ہے اس کا جو پاک ہوا، جس نے اپنے آپ کو کفر کی گندگی سے پاک کیا، گناہوں کی گندگی سے پاک کیا۔ سورہ طٰہٰ کا 3 رکوع مکمل ہوا۔ اللہ تبارک و تعالی اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن و منور فرمائے۔ اللہ اللہ اللہ